السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب نمبر 5 کتاب الصیام کا 5واں باب اذا اخطأ القوم الہلال، اس باب سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ باب اذا اخطأ القوم الہلال، یعنی جب لوگوں کو چاند کی پہلی تاریخ میں غلطی ہو جائے، یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھنے میں غلطی ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو داؤد نے اس کے تحت ایک حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 2324۔ حدثنا محمد بن عبید حدثنا حماد فی حدیث ایوب عن محمد بن المنکدر عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ منقول ہیں وہ یہ ہیں، قال کہ حضور نے ارشاد فرمایا، وفطرکم یوم تفطرون واضحاکم یوم تضحون، یعنی تمہارا عید الفطر کا دن وہی دن ہے جس دن تو روزہ رکھنا ختم کر دو گے، واضحاکم یوم تضحون، اور تمہاری قربانی کا دن وہی دن ہے جس دن تم قربانی کرو گے، وکل عرفۃ موقف، اور عرفے کا سارا جو ایریا ہے، جو علاقہ ہے وہ وقوف کی جگہ ہے، وکل منی منحر، اور منی کا سارا علاقہ یہ قربانی کی جگہ ہے، وکل فجاج مکہ منحر، اور مکے کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے، وکل جمع موقف، اور مزدلفہ کا سارا علاقہ یہ وقوف کی جگہ ہے۔ دوسرا باب نمبر 6، باب اذا اغمی الشہر، جب مہینہ ڈھانپ دیا گیا ہو، چھپا دیا گیا ہو، یعنی پہلی کے چاند کے موقع پر مطلع ابر آلود ہو اور بادل چھا جائیں، اس سلسلے کی روایتیں اس باب کے تحت ذکر کی جائیں گی۔ حدیث نمبر 2325۔ حدثنا احمد بن حنبل حدثنی عبد الرحمن بن مہدی حدثنی معاویۃ بن صالح عن عبد اللہ بن ابی قیس قال، عبداللہ بن قیس سے مروی ہے، عبداللہ بن ابی قیس سے، وہ کہتے ہیں، قال سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا تقول، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام شعبان کے لیے کیا کرتے تھے، ما لا یتحفظ من غیرہ، دوسرے مہینوں کے لیے اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، ثم یصوم لرؤیت رمضان، پھر آپ رمضان کا چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کیا کرتے تھے، روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، فإن غم علیہ، اور اگر آپ پر بادل چھا جاتا، یعنی اگر مطلع ابر آلود ہو جاتا، موسم صاف نہیں ہوتا، تو عدہ 30 یوماً، تو 30 دن شعبان کے پورے کیا کرتے تھے، ثم صام، اس کے بعد روزہ رکھنے کا آغاز کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2326۔ حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا جریر بن عبد الحمید الضبی عن منصور بن معتمر عن ربعی بن حراش عن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقدموا الشہر حتی تروا الہلال،
او تکملوا العدۃ، یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے روزے کا آغاز مت کرو، جب تک رمضان کا مہینہ شروع نہ ہو جائے روزے رکھنا شروع مت کرو۔ لا تقدموا الشہر حتی تروا الہلال، چاند دیکھنے سے پہلے روزہ رکھنا شروع مت کرو۔ او تکملوا العدۃ، یا تم گنتی پوری کر لو، یعنی اگر ابرآلود ہے موسم تو اس صورت میں 30 کی گنتی پوری کر لو، تو یا تو چاند دیکھو اور چاند 29 کو نظر آ جائے تو روزوں کا آغاز کر دو، اور اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر آسان طریقہ ہے کہ گنتی پوری کر لو 30 دن۔ ثم صوموا، پھر اگر 29 کو چاند نظر آ جاتا ہے یا پھر نہیں آتا تو 30 کی گنتی پوری کرنے کے بعد ثم صوموا، پھر جو ہے تم روزہ رکھو۔ حتی تروا الہلال او تکملوا العدۃ، پھر یہی طریقہ جو ہے شوال کے لیے ہے کہ اس وقت تک روزے رکھو جب تک کہ شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا۔ اگر 29 رمضان کو شوال کا چاند نظر آتا ہے تو عید الفطر منا لو، اور اگر مطلع ابرآلود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا ہے اور رؤیت شرعی جو ہے وہ واقع جو ہے ثابت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تکملوا العدۃ، 30 روزے مکمل کر لو اور اس کے بعد عید الفطر کا جو معاملہ ہے وہ کیا کرو۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے ورواہ سفیان وغیرہ عن منصور عن ربعی عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو روایت ہے یہ سفیان اور دیگر راویوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن وہ ہر جگہ تمام حضرات حذیفہ کا نام نہیں لیتے ہیں، کیونکہ اس روایت کا مدار جس صحابی کے اوپر ہو ان کا نام حذیفہ ہے، تو تمام راویوں نے اس کی سند میں حضرت حذیفہ کا نام ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یسمى حذیفہ، اس طریقے سے روایت کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے مروی ہے لم یسمى حذیفہ، لیکن حذیفہ کا سب نے نام نہیں لیا، ان کی نام کی صراحت نہیں کی ہے۔ آگے کا باب دیکھیے، باب نمبر 7، باب من قال فإن غم علیکم فصوموا 30، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر تم پر مطلع ابرآلود ہو جائے تو تم 30 روزے رکھو۔ حدیث پاک دیکھیے، حدیث نمبر 2327، حدثنا الحسن بن علی حدثنا حسین عن زائدۃ عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقدموا الشہر بصیام یوم ولا یومین، رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ شروع مت کرو، رمضان شروع ہونے سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزے شروع مت کرو، الا ان یکون شیء یصومہ احدکم، سوائے اس صورت کے کوئی شخص دوسرے معمول کے مطابق روزہ رکھتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر رمضان شروع ہونے سے ایک دن یا 2 دن باقی ہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں خاص طور پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں جس کا معمول ہے کہ وہ تمام شعبان روزہ رکھتا ہے، شعبان کی پہلی تاریخ سے وہ نفلی روزوں میں مصروف ہے، تو اس کا حکم الگ ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی ہم آگے کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا لا تقدموا الشہر بصیام یوم ولا یومین، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزوں کا آغاز مت کرو، الا ان یکون شیء یصومہ احدکم، سوائے اس صورت کے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق پہلے سے روزہ رکھ رہا ہو، ولا تصوموا حتی تروہ، اور ولا تصوموا حتی تروہ، اور تم روزہ مت رکھو یہاں تک کہ رمضان کا چاند دیکھ لو، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور اس وقت تک رکھو۔ ثم صوموا حتی تروہ ولا تصوموا حتی تروہ،
اور رؤیت ہلال سے پہلے، یعنی چاند دیکھنے سے پہلے روزے کا آغاز مت کرو۔ ولا ثم صوموا حتى تروه، پھر یہ کہاں تک رکھنا ہے؟ یہاں تک کہ تم شوال کا چاند دیکھ لو، یعنی شوال کا چاند دیکھنے تک روزے رکھتے رہو۔ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ، اور اگر شوال کا چاند دیکھنے میں مطلع برآلود ہو، کوئی بادل وغیرہ کی رکاوٹ ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ، اور اگر چاند کے سامنے کوئی بادل کی ٹکڑی آ جائے، فَأَتِمُّ الْعِدَّةَ 30، تو پھر رمضان کے 30 دن مکمل کرو۔ ثم افطروا، اس کے بعد جو ہے افطار کرو، یعنی عید الفطر کا آغاز کرو۔ والشہر 29 اور مہینہ جو ہے کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ امام ابو داؤد قال ابو داؤد فرماتے ہیں رواہ حاتم بن ابی صغیرہ وشعبۃ والحسن بن صالح عن سماک بمعناہ، یعنی اسی معنی کی حدیث، گویا یہی ایک روایت دوسری سند کے ساتھ بھی منقول ہے، لیکن اس میں لم یقولوا ثم افطروا، لیکن اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی پھر تم روزہ رکھنا ختم کر دو، ثم افطروا، روزہ رکھنا ختم کر دو، یہ الفاظ اس روایت کے اندر نہیں ہیں۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ وہو حاتم ابن مسلم ابن ابی صغیرہ، راوی کا جو نام ہے اوپر سند میں جو نام آیا ہے ان کا یہ پورا نام ہے۔ ابو صغیرہ جو ہیں زوج امہ، ان کے والدہ کے، یعنی ابو صغیرہ اس کی والدہ کا شوہر، یعنی اس کا سوتیلا باپ تھا۔ چلیے یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے کا باب دیکھیے، باب نمبر 8 کتاب الصیام کا، باب فی التقدم، تقدم کا باب، روزہ رکھنے میں جلدی کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 2328، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف، یا پھر اس کو مطرف بھی پڑھا گیا ہے، عن عمران بن حسین، عن عمران بن حسین وسعید الجریری عن ابی العلاء عن مطرف عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل، عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، هل صمت من شہر شعبان شیئا، ایک شخص سے حضور نے دریافت کیا کیا تم نے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھا ہے؟ هل صمت من شہر شعبان شیئا، تو قال، اس نے عرض کی اللہ نہیں، قال، حضور نے فرمایا فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا، حضور نے ارشاد فرمایا جب تم روزہ رکھنا ختم کرو، فَإِذَا أَفْطَرْتَ، جب تم افطار کر لو یعنی روزہ رکھنا ختم کر لو، فَصُمْ يَوْمًا، تو ایک دن روزہ رکھ لینا۔ یہ ایک روایت ہے، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے وقال احدہما یومین، یعنی کسی ایک راوی نے دونوں میں سے یومین کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک روزے کی جگہ 2 روزوں کا تذکرہ کیا ہے، تو یومین کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ آگے حدیث 2329، حدثنا ابراہیم بن العلاء الزبیدی من کتابی، حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عبد اللہ بن العلاء عن ابی الازہر المغیرۃ بن فروۃ قال قام معاویۃ فی الناس بدیر مسحل الذی علی باب حمصہ، یہاں مغیرہ بن فروہ یہ بیان کرتے ہیں
مغیرہ بن فروہ یہ بیان کرتے ہیں قام معاویہ فی الناس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے لوگوں کے درمیان کھڑے ہونے کا مقصد خطبہ دینے کے لیے، اور بدیری مسحل الذی علی باب حمصہ، اور یہ جو مقام تھا جہاں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے یہ حمص دروازے کے پاس ایک جگہ ہے۔ فقال، تو انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انا قد رأینا الہلال یوم کذا و کذا، اے لوگو ہم نے شعبان کا چاند فلاں فلاں دن دیکھا تھا، یوم کذا و کذا، فلاں فلاں دن دیکھا تھا، وَأَنَا متقدم، اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا، وَأَنَا متقدم بالصیام، یعنی ہم نے شعبان کا چاند فلاں فلاں دن دیکھا اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ فمن احب ان یفعلہ فلیفعلہ، تو جو شخص ایسا کرنا چاہے تو وہ یہ بھی کر لے۔ آگے دیکھیے، قال راوی کہتے ہیں یعنی مغیرہ بن فروہ کہتے ہیں، فقام الیہ مالک بن حبیرۃ السبئی، مالک بن حبیرہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، فقال یا معاویہ، اے معاویہ، اشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام شیء من رأیک، اے میرے معاویہ یہ بتائیے اس سلسلے میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ سنا ہوا ہے یا پھر آپ اپنی رائے کے ساتھ ایسا فرما رہے ہیں؟ قال، تو آپ نے فرمایا امیر معاویہ نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا؟ کیسا فرماتے ہوئے؟ صوم الشہر وسرہ، یعنی پورا مہینہ روزہ رکھو اور اس کے آغاز میں بھی، یہ ایک مستقل حدیث ہے، یعنی پورا مہینہ روزہ رکھو اور اس کے آغاز میں بھی، حدیث ہی مکمل ہو گئی۔ آگے کی حدیث 2330، حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی فی هذا الحدیث، اس حدیث میں سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی نے بیان کیا، قال فرمایا، قال الولید سمعت ابا عمرو یعنی الاوزاعی یقول سرہ اولہ، اس حدیث میں امیر معاویہ کے خطبے کے اندر جو ایک حدیث انہوں نے نقل کی تھی وسرہ، اس کا معنی بیان کیا گیا ہے، یعنی امام اوزاعی سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر صوم الشہر وسرہ میں جو سرہ ہے تو سرہ سے مراد جو ہے مہینے کا ابتدائی حصہ ہے، اس سے مراد مہینے کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو گویا حضور کی جو حدیث حضرت معاویہ نے لوگوں کو سنائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا صوم الشہر، یعنی پورا مہینہ روزہ رکھو اور اس کے آغاز میں بھی رکھو، اور یہی عمل انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ ہم نے شعبان کا چاند فلاں فلاں تاریخ کو دیکھا تھا اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی روزہ ہم نے شروع کر دیا، مطلب شعبان کے جو نفلی روزے رکھنے کی عادت تھی وہ بھی اس عادت کے مطابق انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یوم الشک کا روزہ رکھا۔ اب اس کی تفصیل ہم بعد میں عرض کریں گے کہ یوم الشک کا روزہ رکھنا کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے مکروہ ہے۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 2331، حدثنا احمد بن عبد الواحد حدثنا ابو مسہر قال، ابو مسہر نے کہا، قال کان سعید یعنی ابن عبد العزیز یقول سرہ اولہ، یعنی سعید کہتے تھے، سعید سے مراد عمر ابن عبد العزیز، وہ کہتے تھے سرہ اولہ،
کہ حضور کے ارشاد میں جو ارشاد گزرا پیچھے صوم الشہر وسرہ، تو یہاں سرہ سے مراد مہینے کا ابتدائی حصہ ہے۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتی وقال بعضهم، یہ دو تائید تو آپ پیش کر دیے۔ امام اوزاعی نے بھی سرہ کا معنی جو ہے مہینے کا آغاز ابتدائی حصہ بتایا، اور جو ہے عمر ابن عبدالعزیز نے بھی سرہ کا معنی جو ہے مہینے کا ابتدائی حصہ قرار دیا۔ امام ابو داود نے ایک تیسرا قول نقل کیا وقال بعضهم، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ سرہ وسطہ، ایک قول یہ ہے کہ سر اس سے مراد مہینے کا درمیانی حصہ ہے۔ وقالو، اور تیسرا قول یہ ہے آخرہ، کہ سر سے مراد جو ہے مہینے کا آخری حصہ ہے۔ نیا باب دیکھ لیجیے، باب نمبر 9، باب اذا رؤی الہلال فی بلد قبل الآخرین بلیلۃ۔ اذا رؤی الہلال فی بلد، جب کسی شہر میں جو ہے قبل الآخرین دوسرے علاقوں کی بنسبت ایک رات پہلے چاند نظر آ جائے، اس کا باب۔ اس کے تحت امام ابو داود نے حدیث نقل کی ہے۔ حدیث نمبر 2332، حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا اسماعیل یعنی ابن جعفر اخبرنی محمد بن ابی حرملۃ اخبرنی قریب ان ام الفضل ابنۃ الحارث بعثته الى معاویہ بالشام۔ یعنی قریب بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام فضل بنت حارث نے انہیں حضرت معاویہ کی خدمت میں ملک شام بھیجا، چونکہ معاویہ کا جو دارالسلطنت تھا وہ ملک شام تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں، یعنی سیدہ ام الفضل حارث، سیدہ ام الفضل حارث نے قریب کو وہاں بھیجا امیر معاویہ کے پاس۔ اب وہاں جانے کے بعد کیا حالات پیش آئے اس کا تذکرہ قریب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فقدمت الشام، میں ملک شام پہنچا، اور فقضیت حاجتہا، اور وہاں پہنچ کر میں نے جو ہے سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ضرورت تھی، جو کام تھا، اس کو میں نے پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے فاستحل رمضان وانا بالشام، میں اپنی جو کام تھا، جس کام کی غرض سے میں گیا تھا وہ کام پورا کیا، اور ابھی میں ملک شام کے اندر ہی موجود تھا کہ اسی دوران رمضان کے چاند کا اعلان ہو گیا۔ فاستحل رمضان وانا بالشام، تو رمضان کے چاند کا اعلان ہو گیا، چاند نظر آ گیا اور میں ملک شام میں ہی تھا۔ فرأینا الہلال لیلۃ الجمعۃ، چنانچہ ہم نے شب جمعہ کو پہلی رمضان کا چاند دیکھا۔ ثم قدمت المدینۃ فی آخر الشہر، پھر اسی مہینے کے آخری حصے میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ فسألنی ابن عباس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت ابن عباس نے مجھ سے پوچھا۔ ثم ذکر الہلال، تو میں چونکہ وہاں سے آیا تھا ملک شام سے، اور ملک شام میں جمعے کی رات کو جو ہے چاند نظر آ چکا تھا، اور مہینے کے اختتام پر ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا تھا، آخری ایام میں مدینہ منورہ آیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے جو ہے یہاں کے ملک شام کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے پہلی رات کے چاند کا ذکر کیا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ ثم ذکر الہلال، پھر آپ نے جو ہے ہلال اصل پہلی رات کے چاند کو بولتے ہیں۔ ثم ذکر الہلال، پھر آپ نے جو ہے پہلی رات کے چاند کا ذکر کیا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا متی رأیتم الہلال، کہ تم ملک شام گئے تھے نا، تو وہاں پر تم نے چاند کس تاریخ کو دیکھا؟ پہلی تاریخ کا۔ قلت، میں نے عرض کیا رأیتہ لیلۃ الجمعۃ، ہم نے شب جمعہ کو چاند دیکھا۔ قال انت رأیتہ، ابن عباس نے فرمایا کہ تم نے دیکھا خود؟ قلت، تو میں نے عرض کیا ہاں نعم، میں نے خود دیکھا۔ ورآہ الناس، اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا۔
میں نے خود بھی دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا۔ تو حضرت معاویہ نے بھی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وسام، اور لوگوں نے چاند دیکھ کر روزہ بھی رکھا، وسام معاویۃ، اور حضرت میری معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ قال، اب یہ پوری بات انہوں نے بیان کر دی کہ ہم نے شب جمعہ کو ملک شام میں چاند دیکھا، دیگر حضرات نے بھی دیکھا، اور اس رؤیت کی بنیاد پر ہم نے بھی روزہ رکھا، دیگر مسلمانوں نے بھی رکھا، اور امیر شام حضرت امیر معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ تب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا قال لکننا رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے ہفتے کی رات رمضان کا چاند دیکھا تھا۔ فلا نزال نصومہ حتی نکمل الثلاثین، پس ہم روزہ جاری رکھیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے، حتی نکمل الثلاثین، یہاں تک کہ 30 روزے ہو جائیں، او نراہ، یا ہم چاند دیکھ لیں۔ اب اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں چاند ایک رات کی تاخیر سے نظر آیا، اور ملک شام میں ایک رات کی تقدیم سے نظر آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ دیکھا کہ ملک شام میں ایک رات پہلے نظر آیا اور یہاں پر ایک رات بعد نظر آیا ہے، تو آپ نے وضاحت کر دی کہ ہم جو رمضان کے روزے رکھیں گے وہ ملک شام کی رؤیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ مدینہ کی رؤیت کے اعتبار سے، کہ مدینہ منورہ میں جو چاند کی رؤیت ہوئی ہے وہ ہفتے کی رات ہوئی ہے، لہٰذا یا تو ہم 30 روزے پورے کریں گے، یا پھر او نراہو، یا پھر ہم چاند دیکھ لیں اگر 29 کو تو ایسی صورت میں افطار کر لیں گے۔ فقلت، تو میں نے کہا افلا تکتفی برؤیت معاویۃ وصیامی، اے ابن عباس، افلا تکتفی، کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے، آپ کے لیے امیر معاویہ کی رؤیت اور ان کے روزے یہ کفایت نہیں کرتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیر معاویہ نے وہاں پر چاند کی رؤیت ہوئی اور شرعی شہادت گزر گئی، لوگوں نے دیکھا اور اس بنیاد پر لوگوں نے روزہ رکھا، اور اس میں حضرت امیر معاویہ ہیں جو صحابی ہیں، تو ان کی رؤیت کیا آپ کے لیے دلیل نہیں بن سکتی ہے؟ یہ چیز انہوں نے ذکر کی۔ افلا تکتفی برؤیت معاویۃ وصیامی، کیا معاویہ اور ان کے روزوں، معاویہ کی رؤیت اور ان کے روزے آپ کو کفایت نہیں کرتے ہیں؟ قال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، اور چاند سے مراد یہی ہے کہ دوسرے ملک کی شہادت ہمارے ملک کے لیے جو ہے کافی نہیں ہوتی ہے۔ آگے کی حدیث پڑھ لیجیے، اس کے بعد جو ہے یوم الشک وغیرہ کی حدیثیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 2333، حدثنا عبید اللہ بن معاذ حدثنی ابی حدثنا الاشعث عن الحسن فی رجل کان بمصر من الامصار فصام یوم الاثنین۔ حضرت حسن بصری یہاں مراد ہیں اس سے۔ حضرت حسن بصری عن الحسن فی رجل کان بمصر من الامصار، حسن بصری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے تھے جو کسی شہر میں موجود تھا۔ عن الحسنی، حضرت حسن بصری سے مروی ہے، فی رجل کانا بمصر من الامصار، جو کسی شہر کے اندر موجود تھا، فصام یوم الاثنین، اور اس شخص نے پیر کے دن کا روزہ رکھ لیا۔ وشہد رجلان انہما رأی الہلال لیلۃ الاحد، تو اس نے پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد دو لوگوں نے یہ گواہی دی کہ ان حضرات نے اتوار کی رات چاند دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ گواہی دی کہ انہوں نے اتوار کی رات، یعنی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات، یعنی ہفتے کا دن گزار کر جو رات آتی ہے اس میں جو ہے چاند دیکھا ہے۔ تو حضرت حسن بصری فقال، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لا یقضی ذالک الیوم الرجل ولا اہل مصر، یعنی یہ شخص جس نے پیر کا روزہ رکھا تھا، یہ شخص اور اس کے شہر کے رہنے والے دوسرے شخص وہ روزے کی قضا نہیں کریں گے، الا ان یعلموا، البتہ اگر انہیں یہ معلوم ہو،
انا اہل مصر من امصار المسلمین قد صاموا یوم الاحد فیقضونہ، البتہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ مسلمانوں کے کسی بھی شہر کے رہنے والے تمام لوگوں نے ہفتے کے دن روزہ رکھا تھا تو پھر وہ اس کی قضا کریں گے۔ بات ہو گئی، آگے باب دیکھیے، باب نمبر 10، باب کراہیت صومی یوم الشک، شک والے دن میں روزہ رکھنے کی ناپسندیدگی کا بیان۔ حدیث نمبر 2324، حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قیس عن ابی اسحاق عن صلۃ قال، صلہ بیان کرتے ہیں، کنا عند عمار فی الیوم الذی یشک فیہ، ہم لوگ شک والے دن میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ فأتی بشأۃ فتنحى بعض القوم، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمار کے پاس شک والے دن میں، یعنی رمضان اور شعبان کا جو درمیانی دن ہوتا ہے، مثلا 29 تاریخ، 29 شعبان کو ہم جو ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھے۔ فأتی بشأۃ، یعنی ایسے دن ہم لوگ حاضر تھے جس میں لوگوں کو شک تھا کہ آج روزہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ صورت عموماً جو ہے وہ 29 تاریخ کو ہی پیش آتی ہے۔ تو ہم ان کے پاس حاضر تھے۔ فأتی بشأۃ، تو آپ کے پاس ایک بکری لائی گئی۔ فتنحى بعض القوم، تو حاضرین جو وہاں موجود تھے تو ان میں سے ایک شخص جو ہے پیچھے ہٹ گیا۔ فقال عمار، تو حضرت عمار نے فرمایا، من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضرت عمار نے فرمایا کہ جو شخص آج کے دن روزہ رکھے گا اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا نافرمانی کی۔ تو وہ شک کا دن تھا، جب بکری وہاں حاضر کی، کہ مطلب بکری کا گوشت یا بکری بھنی ہوئی بکری ہوں گی جس بھی قسم کی، تو ایک شخص گویا کہ روزے دار تھا اور اس نے جو ہے ہاتھ کھینچ لیا اس لیے کہ وہ روزے سے تھا۔ تو حضرت عمار نے فرمایا، یہ حدیث سنائی، گویا کہ معنوی اعتبار سے انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا، حدیث کی نسبت تو حضور کی طرف نہیں کی لیکن بات بیان فرما دی کہ یوم شک کا جس نے روزہ رکھا گویا اس نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب یہ ان احادیث کو ہم ذرا اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسی قسم کی حدیثیں گزری اور ان میں یہ مختلف اسی سے متعلق باتیں آئی ہیں، آج ہم اسی چیز کو دیکھیں گے۔ یوم الشک کے روزے کی کیا حیثیت ہے؟ یوم الشک کسے کہیں گے؟ رمضان کی 30ویں شب، یعنی 29 تاریخ کو، 29 رمضان کو بادل وغیرہ کے آ جانے سے چاند نہیں دیکھا گیا، مگر ایک شخص نے چاند دیکھنے کی شہادت دی، لیکن اس کی شہادت جو ہے قبول نہیں کی گئی۔ اب شہادت قبول نہیں کیے جانے کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اکیلا شخص تھا لہٰذا اس کی شہادت قبول نہیں کی گئی، یا پھر 2 فاسق لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی، ایسے فاسق جو مردود الشہادہ ہیں، تو ان کے فسق کی وجہ سے ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ اب اس کے بعد جو دن نکلے گا، جو صبح ہوگی، یعنی 30 تاریخ کا دن، یہ یوم الشک کہلائے گا، یوم الشک کہلائے گا، کیونکہ اس دن کے بارے میں 2 احتمالات ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ رمضان شروع نہیں ہوا ہے۔ تو چونکہ اس دن غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اسے یوم الشک یعنی شک کا دن کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر 29 تاریخ کو مطلع صاف ہو، بادل کی ٹکڑیاں افق پہ موجود نہ ہوں اور بالکل موسم صاف ہو اور کوئی بھی شخص چاند نہ دیکھے، یعنی مطلع بھی صاف ہو اور کوئی شخص چاند بھی نہ دیکھے، جب بھی 30 تاریخ کو یوم الشک نہیں کہیں گے۔ شک کہنے کی بنیاد یہی ہے کہ مطلع ابر آلود ہو اور چاند کی گواہی قرار نہیں پائی،
تو ایسی صورت میں وہ یوم شک ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اسی دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یوم الشک کو رمضان یا کسی واجب کی نیت سے روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے۔ اور حضرت عمار نے بھی یہی فرمایا، من صام ھذا الیوم فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے پہلے بھی اس قسم کی حدیثیں گزری ہیں۔ تو یوم الشک کے دن روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا یا کسی واجب کی نیت سے روزہ رکھنا، مثلا نظر کا روزہ رکھنا یا گزشتہ قضا کا روزہ رکھنا، ایسی کسی بھی نیت کے ساتھ یوم الشک کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ یوم الشک میں نفلی روزہ رکھنے کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، بعض کے لیے اجازت ہے، بعض کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، یوم الشک کے دن رمضان کا روزہ رکھنا یا کسی واجب کی نیت سے روزہ رکھنا یہ تو مکروہ ہے، لیکن نفلی روزہ رکھنے کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص شعبان کی پہلی ہی تاریخ سے نفلی روزہ رکھتے چلے آ رہا ہے، پہلی شعبان سے، اور اتفاق سے جو ہے 30 تاریخ اس دن پڑ جائے جس میں کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو، یعنی عادتاً وہ روزہ رکھتا ہے، جیسے پیچھے حضرت امیر معاویہ کی حدیث گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صوم الشہر وسرہ، یعنی پورے مہینہ روزہ رکھو اور اس کے آغاز میں بھی روزہ رکھو۔ پھر اگر اس کی تفصیلات دیکھیں تو 3 قول آئے تھے، تو سرہ کا ایک معنی آغاز تھا، ایک معنی اوسط تھا، ایک معنی آخر تھا۔ تو اگر تینوں تعویلوں کو اگر دیکھتے ہیں تو ایک ہی حدیث میں تینوں تعویلیں کرنا جاری ہو جائیں گی، اول بھی روزہ، اوسط بھی روزہ، آخر بھی روزہ۔ تو بات یہ ہے، اگر کوئی شخص رمضان کی پہلی تاریخ سے نفلی روزہ رکھتے چلے آ رہا ہے اور اتفاق سے 30 تاریخ شعبان کی جو 30 تاریخ ہے اس دن جو ہے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو، تو اس کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا افضل ہے ایک۔ اسی طرح یوم الشک کا روزہ رکھنا اس شخص کے لیے بھی افضل ہے جو شعبان کے آخری 3 دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی ہو، روزہ رکھتا ہو۔ تو اگر یہاں 2 صورتیں ہو گئیں، کوئی شخص شعبان کی پہلی تاریخ سے نفلی روزہ رکھتے چلے آ رہا ہے اور اتفاق سے 30ویں جو تاریخ تھی، 30 تاریخ، اس میں بھی وہ روزہ رکھنے کا عادی ہے۔ یہ دوسری صورت یہ ہے کہ شعبان کے آخری 3 دنوں میں کسی شخص نے یہ معمول بنایا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے لیے یوم الشک کا روزہ رکھنا یہ افضل ہے ایک۔ اب یوم الشک کا مسئلہ دیکھیے، یوم الشک کے بارے میں خواص کے لیے نفل کی نیت سے روزہ رکھ لیں، اجازت ہے، اور عوام کے لیے حکم یہ ہے کہ دوپہر تک کچھ کھائے پیے بغیر انتظار کریں۔ اگر چاند کی گواہی آ جائے، اگر کوئی قابل قبول شہادت آ جائے تو روزے کو مسلسل کر لیں، اور اگر شہادت نہ آئے تو دوپہر کے بعد جو ہے وہ افطار کر لیں، زوال آفتاب کے بعد افطار کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کا یہی معمول نقل کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرات شعبان کی 29 تاریخ کو چاند تلاش کیا کرتے تھے، جیسے پیچھے ایک روایت گزری تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ ان کے لیے جو ہے چاند دیکھا جاتا تھا، یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے۔ چلیے، تو یوم الشک کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ خواص کے لیے نفلی نیت کے ساتھ یوم الشک کا روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور عوام کے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے جو ہے انتظار کریں، اگر چاند کی کوئی شہادت نہیں آتی ہے تو پھر دوپہر کے بعد افطار کر لیں۔ اور یہی معمول جو ہے صحابہ اکرام کا تھا کہ چاند تلاش کرتے تھے، اگر چاند دیکھ لیتے یا معتبر شہادت کے ذریعے رؤیت کا ثبوت ہو جاتا تو اگلے دن روزہ رکھتے تھے، ورنہ بصورت دیگر یعنی دوسری حالت میں اگر شہادت وغیرہ نہیں آتی اور چاند نظر نہیں آتا تو ابر یا گرد و غبار یا مطلع صاف
ہونے کی صورت میں روزہ نہیں رکھتے تھے، ہاں اگر مطلع صاف نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے۔ خواص سے مراد یہاں کیا ہے جو ہم نے ذکر کیا؟ خواص کے لیے یوم الشک کا روزہ رکھنا کی اجازت ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام کو حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے دوپہر تک انتظار کریں گے۔ تو یہاں خواص سے مراد یہ ہے کہ جو حضرات شک کے دن روزے کی نیت کرنا جانتے ہوں گے، جو حضرات یوم الشک میں روزے کی نیت کرنا جانتے ہیں، وہ لوگ اس دن روزے کی نیت کریں اور روزہ رکھ لیں۔ اور عوام سے مراد یہاں کیا ہے؟ عوام سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ شک کے دن روزہ کرنے کی نیت نہیں جانتے ہیں۔ اب اس کی نیت کیا ہے یوم الشک کی؟ یوم الشک میں اگر نفلی روزہ رکھ رہا ہے کوئی تو اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ جو شخص اس دن یعنی جس دن میں رمضان کے بارے میں شک ہو، یعنی یوم الشک میں جو شخص روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو تو وہ یہ نیت کرے کہ میں آج کے دن نفل روزے کی نیت کرتا ہوں، اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ آج رمضان کا دن ہو تو یہ رمضان کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ یہ خیال اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، ایسی نیت کرنی مکروہ ہے۔ تو یہ نیت کرنا کہ آج کے دن میں نفلی روزے کی نیت کرتا ہوں، اور یہ خیال دل میں نہیں لانا کہ اگر رمضان کا دن اگر ہو گیا تو یہ روزہ رمضان کا میں شمار کر لوں گا، اور کل جو ہے رمضان کا دن ہو تو یہ روزہ جو ہے مجھے رمضان میں محسوب ہو جائیں گا، اور رمضان کا دن نہ ہو تو پھر یہ نفلی روزہ یا کسی واجب میں محسوب ہو جائیں گا۔ یہ چیز اس کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے کہ اگر آج رمضان کا دن ہوگا تو میرا بھی روزہ ہوگا، اور اگر رمضان کا دن نہیں ہوگا تو میرا روزہ بھی نہیں ہوگا، تو اس طرح نہ نفل کا روزہ ہوگا نہ رمضان کا روزہ ہوگا۔ اس دن رمضان کا ہونا ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے، جب بھی اس طرح نیت کرنے سے اس کا کون سا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ بہرکیف خواص کے لیے مشک کا روزہ رکھنے کی اجازت ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ خواص سے مراد جو شک کے دن روزہ رکھنے کی نیت جانتے ہوں، عوام سے مراد جو نیت نہ جانتے ہوں۔ اور نیت کیا ہے کہ یوم الشک میں جو شخص روزہ رکھ رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ آج کے دن میں نفلی روزے کی نیت کرتا ہوں، اور دل میں یہ خیال نہ کرے کہ اگر رمضان ہو گیا تو میرا روزہ یہ رمضان میں محسوب ہو جائے گا۔ یہ تمام خیالات اگر کیا وہ تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ آگے ایک باب ہے، باب نمبر 11، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ بابن فی من یصل شعبان برمضان، جو شخص شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دے، یعنی مسلسل روزے رکھے۔ حدیث نمبر 2335، حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لا تقدموا صوم رمضان بیومین، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے سے ایک دن پہلے، ولا یومین، اور 2 دن پہلے روزہ شروع نہ کرو۔ لا تقدموا صوم رمضان، رمضان کے روزے شروع مت کرو، بیومین ایک دن پہلے، ولا یومین اور نہ 2 دن پہلے، الا ان یکون صوم یصومہ رجل، البتہ اگر کوئی شخص یصومہ رجل، اگر کوئی شخص کسی دوسرے معمول سے روزہ رکھتے چلے آ رہا ہے، فلیصم ذلک الصوم، تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی یہ عادت ہے کہ وہ پورے شعبان میں روزے رہتا ہے، پورے شعبان میں روزے رہتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اس روزوں کو مسلسل کر سکتا ہے۔ لیکن جس کی عادت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے رمضان سے ایک دن شروع ہونے سے پہلے یا 2 دن شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ حدیث نمبر 2336، حدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن توبۃ العنبری عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ عن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں اور یہ بات نقل کرتی ہیں کہ انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، یعنی انہ لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی
کہ سال بھر کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی آپ سال میں کسی بھی مہینے میں پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، مگر شعبان الا شعبانہ، صرف رمضان میں ایسا کرتے تھے، یصلہ برمضانہ، کہ شعبان کے روزے رمضان تک ملا دیتے تھے، یعنی شعبان کے پورے ایام آپ روزہ رہا کرتے تھے۔ اب اسی سے ملتی جلتا ایک باب ہے، اس کو بھی پڑھ لیں گے، باب نمبر 12، بابن فی کراہیت ذالک۔ تو اوپر تو یہ بیان کیا گیا کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملانے میں ممانعت نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے۔ اب اس کی کراہیت، جن حضرات نے اس کو مکروہ جانا ہے، اس کا باب، حدیث نمبر 2337، حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا عبد العزیز بن محمد قال، عبد العزیز بن محمد کہتے ہیں، قدم عباد بن کثیر المدینہ، عباد ابن عبد الکثیر یہ مدینہ منورہ میں آئے، اور کہاں آئے؟ فمال الی مجلس العلاء، اور وہ علا کی محفل میں آئے، فاخذ بیدی، تو حضرت علا نے ان کا ہاتھ پکڑا، فاقامہ، ان کو کھڑا کر دیا، یعنی ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کھڑا کر دیا، ثم قال، اور اس کے بعد کہا، اللہم ان ھذا یحدث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ تو علا نے عباد بن کثیر کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کھڑا کر دیا، اور انہوں نے کہا، حضرت علا نے، کہ اللہ تو جانتا ہے، اللہم اللہ تو جانتا ہے، ھذا یہی وہ شخص ہے، یحدث عن ابی ہریرہ، کہ یہ شخص اپنے والد کے حوالے سے اور ان کے والد ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، یعنی اس شخص نے یہ حدیث بیان کی ہے، اپنے والد اور انہوں نے ابو ہریرہ، اس طریق سے عباد بن کثیر نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، یعنی جب شعبان آدھا گزر جائے، نصف شعبان جب گزر جائے، فلا تصوموا، تو روزہ مت رکھو۔ فقال العلا، تو یہ حدیث عباد بن کثیر کے طریق سے ان تک پہنچی، تو عباد نے کہا، اب انہوں نے جب یہ حدیث سنائی علا نے، کہاں گیا، فقال العلا، تو علا نے یہ بات کہی، اللہم ان ابی حدثنی عن ابی ہریرہ، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والد نے یہ حدیث ابو ہریرہ کے حوالے سے مجھے سنائی ہے، بذالک قال ابو داود۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ لا تصوم فلا تصوم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب آدھا شعبان، نصف شعبان گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ اور اوپر کی حدیثیں کیا تھیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا لیتے تھے، تو گویا کہ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب امام داؤد فرماتے ہیں، رواہ الثوری وشبل بن العلاء و ابو عمیس و زہیر بن محمد عن العلاء، ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ان دیگر راویوں نے بھی علاء سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، قال ابو داود، امام ابو داود نے فرمایا کہ وکان عبد الرحمن لا یحدث به، عبد الرحمن نامی جو راوی ہیں اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے۔ قلت لاحمد، میں نے امام احمد سے پوچھا، لما، کیوں، یعنی عبد الرحمن نامی جو راوی ہیں وہ اس حدیث کو کیوں روایت نہیں کرتے تھے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، امام احمد نے فرمایا، لأنه كان عنده ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصل برمضان، تو امام احمد نے فرمایا کہ ان کے بیان نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس یہ روایت موجود تھی۔ کون سی روایت؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصل شعبان برمضان، تو یہ روایت کا تقاضا کیا ہے؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدھا شعبان جب گزر جائے تو روزہ مت رکھو، تو یہ حدیث عبد الرحمن راوی روایت نہیں کرتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، تو امام احمد نے فرمایا بیان نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اور ایک روایت موجود تھی جس کا حکم اس روایت کے بالکل خلاف تھا، اور وہ روایت کی کان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصل شعبان برمضان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا لیتے تھے، تو یہ روایت بھی ان کے پاس تھی، تو وہ یہ کہتے تھے، وقالا، اور وہ کہتے تھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافہ،
وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس کے خلاف منقول ہوگا، یعنی جب حضور کا اپنا عمل صحیح روایت کے ساتھ ان تک موجود ہے تو وہ یہ کہتے تھے کیا حضور کا عمل اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ گویا کہ وہ روایت نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے وصال شعبان ماہ رمضان کی حدیث موجود تھی، اور اس پر ان کو زیادہ یقین تھا کہ حضور کا یہ تو عمل ہے، تو کیا حضور کا قول حضور کے عمل کے خلاف ہو سکتا ہے؟ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے میرے نزدیک یہ اس کے برخلاف نہیں ہے، ولیس ھذا عندی خلافہ، یعنی میرے نزدیک جو اذا انتصف شعبان فلا تصوموا یہ والی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف نہیں ہے۔ ولم یجیء بہ غیر العلاء عن ابیہ، اور اس روایت کو صرف علاء نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔